بسم اللہ الرحمن الرحیم 9th کلاس. آج کی ویڈیو میں ہم چیپٹر 4 کائنیمیٹکس کے ایم سی کیوز سالو کریں گے. 1 سے لے کر 6 تک ایم سی کیوز جو ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم سالو کر چکے تھے. اس ویڈیو میں ایم سی کیوز نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے. 7 نمبر ایم سی کیوز ہے: اے سائیکلسٹ ٹریولنگ ان اے اسٹریٹ لائن ایٹ 8 میٹر پر سیکنڈ ایکسلریٹس ٹو 12 میٹر پر سیکنڈ. یعنی کہ یہ انیشیل اور فائنل ویلوسٹی ہمیں دی گئی ہے in a time 6 second, which expression gives the cyclist acceleration. کون سا ان میں سے آپشن جو ہے وہ ایکسپریشن جو ہے یا جو ایکویشن ہے وہ ہمیں اس سائیکلسٹ کا ایکسلریشن شو کر رہا ہے. ایکسلریشن کا ہمارے پاس فارمولا کیا ہوتا ہے؟ A equal to VF minus VI divided by T. VF 12 ہے اور VI 8 ہے. ٹائم ہمارے پاس 6 ہے تو 12 minus 8 divided by 6. یہ آپشن آپ کے پاس C کریکٹ ہے. نیکسٹ MCQs نمبر 8 ہے: The diagram shows the distance time graph for a moving object. What is the moving object? یہ ایک گراف شو کیا گیا ہے اور 4 سٹیٹمنٹس ہمیں دی گئی ہیں. ان سٹیٹمنٹس میں سے بتانا ہے کہ کون سا آپشن جو ہے وہ اس گراف کو شو کر رہا ہے. پہلا ہے a ball thrown vertically upwards and falling back to the thrower. اگر اس کا گراف بنایا جاتا تو وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈسٹنس انکریز ہوتا اور پھر واپس بھی آتا. ٹائم انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹنس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو کی طرف اور پھر واپس بھی آتا. کیونکہ اگر اوپر کی طرف جا رہا ہے +6 +7 +8 +9 +10 تو واپس پھر 10 سے 9 8 7 6 5 واپس 1 تک بھی آتا. تو وہ اس طرح کر کے ہمارے پاس شیپ بنتی. بی آپشن ہے: کار اسٹارٹنگ فرام ریسٹ اسپیڈنگ اپ ایز اٹ مووز اوے فرام اے ٹریفک سگنل. ٹریفک سگنل سے جب وہ اوے موو کرتی تو سپیڈ اپ کرتی تو اس کیس میں یہ ہمارے پاس اسٹریٹ لائن نہ شو ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے، یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈسٹنس انکریز ہو رہا ہوتا. سی ہے: اے راک ڈراپ فرام اے ہائی کلف فالنگ انٹو دی سی بلو. اب پہلے وہ ہائی کلف سے جب گرتا تو ایئر میں موو کرتا، اس ٹائم کے ساتھ ڈسٹنس انکریز ہونے کا جو پروسیس ہے، جو ڈائیگرام ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب وہ سی میں گرتا تو اس ٹائم واٹر میں اس کے موو کرنے کا جو سپیڈ ہے وہ کچھ اور ہوتی. تو اس طریقے سے گراف اس طرح سے نہ شو ہوا ہوتا. ہاں، ڈی آپشن جو ہے: ٹرین بریکنگ ٹو اے ہالٹ ایز اٹ اسٹاپ ایٹ اے اسٹیشن. یہ والا آپشن ہمارے پاس ہے کہ اسٹاپ کرتی ہے، کار موو کر رہی تھی نا، اور اس نے کیا کیا؟ بریکنگ ٹو اے ہالٹ، اس نے بریک لگائی اور سٹاپ کرے گی ایک اسٹیشن پہ. اب اسٹیشن پہ اس نے سٹاپ کیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ڈسٹنس وہ کر چکی ہے موو جتنا بھی اس نے موو کرنا تھا. لیکن یہاں سے آگے ٹائم موو کر رہا ہے لیکن ڈسٹنس موو نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیشن سٹاپ کر چکی ہے، جو ٹرین ہے وہ اسٹیشن پہ سٹاپ کر چکی ہے. تو یہ ڈی آپشن کریکٹ ہے اس کا. نیکسٹ MCQs نمبر 9 ہے: which speed time graph represents the motion of a railway train making a short stop at a station. ریلوے ٹرین جو ہے وہ شارٹ سٹاپ کر رہی ہے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے سٹاپ پہ، ریلوے اسٹیشن پہ. تو اس کا کون سا گراف ہے؟ اب یہ جو ہے اس میں موو کر رہی تھی، سپیڈ سلو ہوئی اور پھر بھی وہ موو کرتی رہی، تو اس کیس میں سٹاپ نہیں ہوا. بی کیس میں دیکھیں تو گریجولی سپیڈ انکریز کرتی جا رہی ہے اور پھر کچھ ٹائم کے لیے نہیں ہوئی اور پھر کر رہی ہے. تو یہ والا بھی نہیں ہو سکتا. ہاں، یہاں پر جو ہے وہ ایک سپیڈ سے موو کر رہی تھی اور پھر ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہی یہ بریک اپلائی ہوئی تو اس کی جو ویلوسٹی تھی، سپیڈ تھی، وہ ڈیکریز ہونا شروع ہوئی اور یہاں پر آ کر ٹائم 0 ہو گیا، یعنی کہ ٹرین رک گئی. ٹھیک ہے، سپیڈ 0 ہو گئی ہے ٹائم کے ساتھ. ٹائم 0 نہیں ہوا، سپیڈ جو ہے وہ 0 ہو گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آبجیکٹ جو ہے وہ سٹاپ ہو چکا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا؟ اپنی سپیڈ پکڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہمارے پاس گراف ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ ٹرین شارٹ سٹاپ کرے گی اسٹیشن پہ. تو اس کا یہ سی آپشن کریکٹ ہے. نیکسٹ MCQs نمبر 10 ہے: Parts of a speed time graph for two runners are shown. They are running along the same track. If the distances covered by runners are S1 and S2, then which of the following is true? یہ
टाइम एक्स एक्सिस पे गिवन है, वाई एक्सिस पे स्पीड गिवन है, रनर 1 और रनर 2 का हमारे पास ग्राफ दिया गया है, स्ट्रेट लाइन हमें शो की गई है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस केस में अगर आप देखें तो अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से तो वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है। अब रनर 2 का जो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा वो ये एरिया आएगा, जबकि रनर 1 के लिए ज्यादा एरिया आएगा। इसका मतलब है रनर 1 ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो रनर 2 की निस्बत ज्यादा है, यानी कि S1 ग्रेटर देन S2 होगा। तो इसका ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, इन दी अबव क्वेश्चन 10 विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट। जो ऊपर हमने एमसीक्यूज देखा है इसके मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। बोथ रनर स्टार्टेड एट द सेम मोमेंट, नो। रनर 1 हैज ए ग्रेटर एक्सेलरेशन देन रनर 2, ये भी नहीं है। रनर 1 इज मूविंग फास्टर देन रनर 2, ये जो है हमारे पास जो स्पीड है रनर 1 की वो ज्यादा है रनर 2 की निस्बत। तो इसका मतलब ये है कि रनर 1 जो है वो फास्ट मूव करेगा रनर 2 की निस्बत, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है, इन विच डिसेंट इज द एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी एट ऑल टाइम्स। इनमें से किस केस में जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल होगा एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी के, होल टाइम के लिए, तमाम टाइम के लिए। अब तमाम टाइम के लिए जी की वैल्यू सेम रहे, वो किस केस में हो सकता है। अगर आप इनमें देखें तो एक ही केस है जिसमें कहा गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। वैक्यूम में डेफिनेटली ग्रेविटी होती नहीं है, जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो नहीं होती। एयर रेजिस्टेंस जब जीरो हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो थ्रू आउट फ्री फॉल करेगा विद वैल्यू ऑफ जी। तो इसका ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए नहीं, बी ऑप्शन जो है, फीदर फॉलिंग इन ए वर्टिकल ट्यूब दैट कंटेन्स वैक्यूम, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।